ہٹلر ایک ایسا نام ہے جو شاید ہی کسی شخص نے نہ سنا ہو۔ ایک ایسا شخص جس نے کروڑوں لوگوں کو اپنا فالوور بنایا اور دنیا کا ایک مشہور زمانہ ڈکٹیٹر بن گیا۔ لیکن کیسے؟ اگر ہم تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فریڈم یعنی آزادی معمول نہیں ہے۔ انسان ایک خاص نظام کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ایک ایسا نظام جس میں وہ کسی پر بھروسہ کر سکیں، کوئی ایسا لیڈر جو یہ کہہ سکے کہ میں ہی ہر مشکل کا حل نکال سکتا ہوں۔ لیکن 20 سے 30 سال کی عمر میں ہٹلر ایک غریب، مایوس اور فیلڈ آرٹسٹ تھا۔ ایک شخص جو کہ ہٹلر سے ملاقات کر چکا تھا، اس کا ہٹلر کے بارے میں کہنا تھا I found him remarkably unimpressive۔ تو آخر کیسے ایک فیلڈ آرٹسٹ لوگوں کی نظر میں ایسا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا؟ نہ صرف لوگوں کی نظر میں بلکہ خود کو دنیا کا طاقتور ترین انسان بھی بنایا۔ ورلڈ وار 1 کے ختم ہونے کے قریب ہٹلر اور اس کے کچھ ساتھیوں پر مسٹرڈ گیس کا حملہ ہوا، لیکن وہ بام ہٹلر کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ کسی قریبی ہسپتال میں تھا۔ ایک پاسٹر نے اسے خبر سنائی کہ جرمنی سرنڈر کر چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ہٹلر شدید افسردہ ہوا، اتنا کہ وہ اپنی بینائی بھی متاثر کر بیٹھا۔ اسے ہسٹیریکل بلائنڈنس کہتے ہیں۔ اس مایوسی کے وقت ہٹلر نے ایک خواب دیکھا جو کہ اس کے مطابق ایک ڈیوائن سگنل تھا۔ ہٹلر کو اپنی نیشن یعنی جرمنی کا فیوچر دکھ گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ہٹلر نے یہ طے کر لیا کہ وہ اپنے ویژن کو انجام تک پہنچائے گا۔ ہٹلر کی ایک مشہور زمانہ کہاوت ہے I walk with the self-assurance of a sleepwalker towards my destiny۔ میں ایک سلیپ واکر کی طرح یقین کے ساتھ اپنی تقدیر کی طرف قدم بڑھاتا ہوں۔ اب ہٹلر اپنی ڈیسٹنی کو جان چکا تھا، لیکن فالوورز بنانے کے لیے کلیئر ویژن کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے تھا۔ ایک ایسی سوسائٹی جس میں سب کچھ اچھا یعنی پرفیکٹ ہو، تو ایسی سوسائٹی کے لوگ کسی ظالم کی حکومت نہیں چاہتے۔ لیکن اگر اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے تو جرمنی کے لوگ غصے میں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے برے حالات کے لیے کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ ہٹلر نے عوام کا غصہ محسوس کیا۔ جرمنی کی عوام جنگ ہارنے کی وجہ سے بری طرح اکنامک کرائسس کا شکار تھی۔ ہائپر انفلیشن، میس انڈر امپلائمنٹ اور خوراک کی کمی نے لوگوں کا جینا مشکل کیا ہوا تھا۔ ہٹلر نے اپنی ایک سپیچ کے دوران اپنا موقف دیا کہ یہودی منصوبہ ہے جس نے جرمنی کے لوگوں کو تباہ کیا ہوا ہے۔ یہاں ہٹلر نے جرمنی کے لوگوں کو ایک کامن اینیمی دیا۔ ہٹلر کی تقریر نفرت انگیز ہوا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا ہم جرمنی کو جیو سے پاک کر دیں گے۔ ہٹلر نے ارسطوٹل کے فارمولے کو بہت خوب استعمال کیا۔ یہاں اس نے پیتھوس کا استعمال کیا اور لوگوں کو اس بات پر راضی کیا کہ جرمنی کی عزت کا سوال ہے۔ ہمیں جرمنی کو پھر سے طاقتور بنانا ہے اور یہودیوں اور کمیونسٹ کی سازشوں سے بچنا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہٹلر سے لوگ متاثر ہوتے گئے اور ہٹلر ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر بن گیا۔ اس پارٹی کا نام تھا نازی پارٹی۔ یہ فارمولہ اتنا اچھا کام کیسے کر گیا؟ اس سوال کا جواب کسی نے کیا خوب دیا۔ کامن گریونس برنگس پیپل ٹوگیدر، یعنی ایک مشترکہ غم جس میں سب شامل ہوں لوگوں کو جوڑ دیتا ہے، لوگوں میں یونٹی پیدا کر دیتا ہے، اور یہی ہوا جرمنی کے ساتھ۔ جلد ہی جرمنی کے لوگ مائنورٹیز کو اپنی مشکلات کی وجہ ماننے لگے، اور یوں ہٹلر مزید پاور میں آنے لگا۔ اگلا مرحلہ ہٹلر کے لیے یہ تھا کہ لوگوں کی نظر میں خود کو منوائے۔ اب ہٹلر کے پاس ایک میسج بھی تھا جو کہ لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ بھی کر رہا تھا، لیکن اس میسج کو مزید کامیاب کرنے کے لیے ضروری تھا کہ لوگ ہٹلر کو دل و جان سے اپنا ہمدرد اور لیڈر مانیں۔ پہلا سٹیپ تھا کہ خود کو اپنے لوگوں میں سے ایک ثابت کرنا۔ ہر ڈکٹیٹر نے اپنے رول کے سٹارٹ میں یہی طریقہ اپنایا۔ اٹیلین ڈکٹیٹر بنیتو مسولینی خود کو فخر سے مین آف پیپل کہا کرتا تھا، اور بار بار یہ بتایا کرتا تھا کہ وہ ایک بلیک سمتھ کا بیٹا ہے۔ معمر قذافی عربک روٹ سے جڑا رہنے کے لیے جب بھی کہیں جاتا تو خیموں میں رہتا تھا، اور ایسے ہی یوگانڈا کا ڈکٹیٹر ایدی امین کھلی جیپ میں گھومتا اور عام پبلک میں اکارڈین پلے کرتا تھا۔ ہٹلر اکثر اپنی سپیچز میں کہا کرتا تھا I am only concerned about German people. I only belong to them alone۔ ہٹلر نے ہمیشہ یونیفارم پہنے رکھا تاکہ جرمنی کے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بنایا جا سکے، اور دیکھا جائے تو وہ اس کوشش میں کامیاب رہا۔ اب ہٹلر کے پاس تقریباً اسٹریٹجی بن چکی تھی، لیکن اپنی تھیوری بیچنے کے لیے اسے ایک مارکیٹنگ ٹیکنیک چاہیے تھی، اور کہا جا سکتا ہے کہ ہٹلر پیدائشی طور پر ہی اس چیز میں ماہر تھا۔ ہٹلر نے اپنی برانڈنگ کی، اپنے لیے ایک خاص سمبل کو چنا۔ یہ اس کی موومنٹ کا پہچان بن گیا۔ یہ نشان دنیا میں آج تک کے طاقتور ترین علامات میں سے ایک ہے۔
ہٹلر نے اپنے لوگوں کی پہچان کے لیے نہ صرف ایک سمبل کا انتخاب کیا بلکہ ان کے لیے ایک خاص یونیفارم بھی بنایا۔ یہ ساری چیزیں بظاہر چھوٹی لگ رہی تھیں لیکن ان کا سائیکلوجیکل امپیکٹ بہت بڑا تھا۔ ہٹلر کا اصل مقصد یونیفارم لوگوں کو یہ محسوس کروانا تھا کہ وہ خود سے بہت بڑی موومنٹ کا حصہ ہیں، ایسی موومنٹ جو کہ جرمنز کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جرمنز کی سائیکی یہ تھی کہ یونیفارم کا مطلب ہے قربانی، وفاداری، ڈیوٹی اور اوبیڈینس۔ اب برانڈنگ اور یونٹی ہونے کے بعد یہ ناممکن تھا کہ ہٹلر کی موومنٹ گرو نہ کرے۔ اب بہت سے لوگ ہٹلر کی موومنٹ کا حصہ بنتے جا رہے تھے۔ اس بڑھتی ہوئی موومنٹ کی ڈیولپمنٹ کو انشور کرنے کے لیے ہٹلر نے اپنے ساتھ کچھ لوگ رکھے، ایسے لوگ جن کی وفاداری پر اسے بے حد اعتماد تھا۔ انہی میں سے ایک جوزف گوبلز تھا۔ جوزف میڈیا کی طاقت کو سمجھتا تھا۔ اس نے ہٹلر کی شہرت کو بڑھانے میں بہت مدد کی، لیکن جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب حالات بگڑنے لگے اور ہٹلر دنیا میں نہ رہا تو گوبلز نے اپنے 6 بچوں کے ساتھ خود کو اور اپنی بیوی کو زہر دے دیا، کیونکہ وہ ہٹلر کے بغیر دنیا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ہٹلر نے ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی، مائن کیمپ، یعنی میری سٹرگل۔ 1929 میں یو ایس ایکسچینج کریش کے بعد ہٹلر کی موومنٹ نے زور پکڑا۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر منتخب ہوا اور اس کے بعد ہٹلر جرمنی کا ایبسولوٹ رولر بن گیا۔ ہٹلر نے پاور میں آنے کے بعد قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ یہودیوں پر بہت ظلم کیے گئے، انہیں جرمنی سے نکالا گیا، پریزنر کیمپس بنائے گئے، وہاں جیوز کو غیر انسانی طریقوں سے موت کے گھاٹ اتارا گیا اور ان پر سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس بھی کیے گئے۔ کچھ سورسز کا کہنا ہے ہٹلر کے حکم پر 2 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کو مروایا گیا، اور ایسے ہٹلر تاریخ کے صفحوں پر خون سے اپنا نام لکھ گیا۔